والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج انشاءاللہ العزیز چونکہ 18واں روزہ ہے تو 20ویں کی شام کو اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا کہ اعتکاف کے حوالے سے بات کریں گے کل، تو آج کل والا وہ دن یعنی کہ آج کی صورت میں آ گئے۔ آج انشاءاللہ العزیز قرآن مجید اور احادیث طیبات کی روشنی میں اعتکاف کے حوالے سے بات کریں گے۔ اعتکاف، اس کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، میرے کریم آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی کثیر احادیث میں اعتکاف کی فضیلت ہے، اور اعتکاف کی کتنی صورتیں ہیں، اس کی کتنی اقسام ہیں، واجب ہے تو کیسے اعتکاف واجب ہوتا ہے تو کب ہوتا ہے، اور جو ہم یہ رمضان المبارک کا اعتکاف کرتے ہیں اس کا درجہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم چند لمحے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو وہ بھی ایک اعتکاف ہوتا ہے، اس کی صورت کیا ہے۔ اعتکاف کی اقسام کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم قرآن مجید سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ بڑا خوبصورت اس آیت کریمہ میں پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے عہد لیا، ہم نے وعدہ لیا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور ان کے لخت جگر، ان کے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ ہم نے بولیے کیا لیا؟ وعدہ لیا، عہد لیا۔ کون لے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ بڑی خوبصورت بات، لے کس سے رہا ہے؟ کسی عام ہستی سے نہیں، اس ہستی سے لے رہا ہے جو اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں، یعنی خلیل اللہ ہے۔ ان سے لے رہا ہے جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، خلیل اللہ سے، ذبیح اللہ سے۔ وعدہ کیا لیا؟ اس وعدے کی طرف توجہ دیجیے گا، ان طاہرا بیتیا۔ وعدہ یہ ہے کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل، تم دونوں میرے گھر کی صفائی کرو، تم دونوں میرے کیا کرو؟ گھر کی صفائی کرو۔ کن کے لیے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا کر کے رکھو جو میرے گھر کا آ کے طواف کریں گے، جو میرے گھر کے آ کے بولی کیا کریں گے؟ طواف کریں گے۔ والعاکفین، جو معتکف ٹھہریں گے، اعتکاف کریں گے۔ طواف کرنے والوں کے لیے صاف کرو، اعتکاف کرنے والوں کے لیے صاف کرو۔ والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف کرو۔ اے میرے پیارے خلیل، اے میرے ذبی، چونکہ بندے آئیں گے وہ طواف بھی کریں گے، اعتکاف بھی کریں گے، رکوع بھی کریں گے، سجود بھی کریں گے، تو تم دونوں میرے گھر کی کیا کرو؟ صفائی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہاں چلتے چلتے میں بڑی خوبصورت بات عرض کر دیتا ہوں تاکہ اللہ کرے وہ میری دل میں اتر جائے، وہ بات آپ کے دل میں اتر جائے، ہم سب کے دل میں اتر جائے، اور ہم اس آیت کریمہ سے جو اس کا حقیقی پیغام ہے وہ دو طرفہ سمجھ جائیں۔ ایک تو یہ فضیلت ہے کہ جو معتکفین ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین اپنے گھر کی صفائی کا، ستھرائی کا اہتمام کروا رہا ہے کہ اس میں آ کے معتکفین نے ٹھہرنا ہے، اور اہتمام کن سے کروا رہا ہے؟ اپنے خلیل سے اور اپنے ذبیح سے کروا رہا ہے۔ دوسری بات وہ یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت تصور دیا قرآن مجید فرقان حمید نے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں تھے کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اللہ کے گھر کے متولی۔ یہ دونوں بولیے کیا تھے؟ اللہ رب العالمین کے گھر کے کیا تھے؟ متولی۔ ان سے بڑا کوئی متولی ہو سکتا ہے؟ یہ متولی ہیں۔ ان سے دیکھیں، قرآن مجید سے دیکھیں، قرآن مجید کا دیا ہوا تصور اور احادیث طیبات کا دیا ہوا تصور۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، مزدوروں کی طرح میرے قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے۔ اللہ کا محبوب مسجد کا متولی، اللہ کا خلیل مسجد کا متولی۔ قرآن نے اور حدیث نے اور سیرت انبیاء اور سیرت اولیاء نے تصور ہمیں یہ دیا، مسجد کا جو متولی ہوتا ہے وہ سب سے بڑا مسجد کا خادم ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا مسجد کا نوکر ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا مسجد کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں جھاڑو ہوتا ہے، وہ مسجد کی صفائی کر رہا ہے۔ یہ وہ تصور ہے جو ہمیں قرآن نے دیا، جو ہمیں احادیث نے دیا، جو ہمیں سیرت انبیاء نے دیا، جو ہمیں سیرت اولیاء نے دیا۔ میں صرف ایک حوالہ دیتا ہوں سیرت اولیاء سے۔ حضرت احمد یار فریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شعر ذرا مشکل ہے پنجابی میں صرف اس کا ایک مصرع وہ سمجھا دوں گا۔ اچھی ڈھکی گھر سامنے، اچھی ڈھکی گھر سامنے، میری ڈاڈے نال پریت، نہ توڑی نہ توڑ سا نہ توڑن دی ریت،
انج ہو کے رہ فریدا جویں ککھ مسیت پیرا ہیٹھ لتاڑیے نہ ٹوٹے پریت اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیت تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. اس میں سے صرف ایک مصرع لے اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیت. حضرت احمد یار فریدی بہت بڑے ولی کام ہے. نبی کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم میرے گھر کی صفائی کرو. ولی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ تو اٹھ اور اپنے گھر اللہ رب العالمین کے گھر کی کیا کر صفائی. اب یہ ایک بہت بڑا تضاد سمجھیے گا. قرآن کا دیا ہوا, حدیث کا دیا ہوا, سیرت انبیاء اور سیرت اولیاء کا دیا ہوا. متولیوں کے لیے تصور یہ تھا کہ مسجد کا نوکر بن کے رہنا ہے بحیثیت متولی. افسوس یہ کہ ہمارے صرف پاک و ہند میں, ہندوستان میں اور پاکستان میں یہ تصور چینج ہو چکا ہے. تصور اتنا بدل گیا کہ جو متولی ہوتا ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ مسجد میری اجارت داری میں ہے یا میری چودراہٹ چلے گی, اور یہ سمجھے کہ بیٹا میری توجہ سے بات سنیں, آپ دوبارہ بات نہیں کرنی. اچھا جی, کیا تصور دیا ہے کہ یہ اتنا بڑا تصور چینج ہو گیا. اب متولی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رویہ امام کے ساتھ اختیار کرتا ہے. بے حمدی تعالیٰ یہاں نہیں ہے لیکن بہت آج اگر 12 مرتبہ آپ کو یہ تجربہ ہوا, مجھے یہ تجربہ ہوا, 12 مرتبہ میں نے دیکھا. اس لہجے میں پوچھتا ہے, ہاں جی آپ نے پنکھا کیوں نہیں چلایا, آپ نے مسجد کی صفائی کیوں نہیں کی, آپ نے جناب موٹر کیوں نہیں بند کی, موٹر کو چلایا کیوں نہیں. اس تصور سے وہ سوال کر رہا ہوتا ہے جس طرح ایک مالک اپنے غلام سے, اپنے نوکر سے, اپنے خادم سے پوچھ رہا ہوتا ہے. اور بدبختی اور جہالت اور لا علمی کی انتہا دیکھیے, اس سے اس لہجے میں سوال کر رہا ہے جس کی ابتدا میں وہ سب سے بڑی عبادت وہ یوں کر کے کہتا ہے پیچھے سے امام کی. اس کی نماز کا ہونا یا نہ ہونا امام پر موقوف ہے. امام کی نماز ہوگی تو اس کی ہوگی. اس سے وہ اس لہجے میں کہتا ہے جی تو نے موٹر کیوں نہیں چلائی, تو نے پنکھا کیوں نہیں چلایا. تو یہ کنسیپٹ بدل چکا ہے اتنا بڑا. یہ جہالت کی وجہ سے ہے, لا علمی کی وجہ سے ہے. جبکہ قرآن کا دیا ہوا تصور یہ ہے کہ متولی حقیقی معنوں میں وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں بولیے کیا ہو, جھاڑو ہو. اور اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. اور یقین سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے, جب کبھی مسجد کی ہم صفائی کرتے ہیں تو خدا کی قسم سے یوں لگتا ہے کہ جیسے جھاڑو ہم مسجد میں نہیں مار رہے, اپنے کلیجے پہ, اپنے دل پہ مار رہے ہوتے ہیں. دل کی صفائی یوں قسم. اور یقین مانیں ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ مسجد کی صفائی کرتے ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جو نہیں کرتے. کیا اللہ کے گھر کی صفائی نہیں ہوگی؟ یاد رکھیں اللہ رب العالمین کا نظام کبھی بھی نہیں رک سکتا. میں اگر نماز نہیں پڑھاؤں گا تو میں کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی اور نہیں آئے گا. ایک سیکنڈ کے لیے میں تصور نہیں کر سکتا مجھ سے ہزاروں اچھے آئیں گے. ہم مسجد کی صفائی نہیں کریں گے تو ہزاروں اچھے آئیں گے جو کریں گے. مجھے کہنا نہیں پڑتا, یہ بچہ میرا بیٹھا ہوا اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جمعرات والے دن ہر چھوٹے سے چھوٹا بچہ اور بڑے سے بڑا بچہ کہتا ہے سر جی ہم کریں صفائی. ہم بڑے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان معصوموں سے اپنے گھر کی صفائی کروائے گا. بات طوالت اختیار کر گئی ہے, میں صرف یہ تصور دینا چاہتا تھا. حقیقی معنوں میں متولی ہونے کا تصور یہ ہے کہ اللہ کے گھر کا وہ خادم بن کے رہے. اور عبادت کا مقصود بھی یہ ہوتا ہے کہ بندے میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے, بندہ اپنے آپ کو کم سے کم تر سمجھے اور رب ذوالجلال کی ذات کو اعلیٰ سے اعلیٰ تر سمجھے. ممکن ہے یہ تصور قیام سے حاصل نہ ہو, رکوع سے حاصل نہ ہو, سجدے سے حاصل نہ ہو, لیکن جب بندہ جھاڑو پکڑتا ہے تو یہ تصور خود بخود آ ہی جاتا ہے. بندے میں کثر نفسی پیدا ہوتی ہے, عاجزی پیدا ہوتی ہے, انکساری پیدا ہوتی ہے. جب عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے اس بندے پہ کھل جایا کرتے ہیں. تو یہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے کتنا بڑا میسج. اور پھر دیکھیں یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاه اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان مبارک میں ہر آخری عشرے کو اعتکاف فرمایا کرتے تھے. بولیے حضور کیا فرمایا کرتے تھے؟ ہر آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور آپ فرماتی ہیں حتی توفاہ اللہ, پھر آپ کا وصال ہو گیا. آپ کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات پھر آپ کے بعد اعتکاف فرمایا کرتی تھی. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ایک اور حدیث پاک ہے, اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے.
جس سال حضور کا وصال ہوا آپ نے اس سال رمضان مبارک کے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. پہلے ہر سال بولیے کتنا کرتے تھے؟ 10 دن. جس سال وصال ہوا اس دن کتنا فرمایا؟ 20 دن کا. اب جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے ثواب کتنا ہے؟ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین. میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس ہے. امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو الموجب الکبیر میں نقل کیا. میرے آقا فرماتے ہیں جس بندے نے ایک دن کا اعتکاف کیا. کتنا اعتکاف کیا بولیے بلا؟ صرف ایک دن کا اعتکاف کیا اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اعتکاف ایک دن کا کیا. اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان اللہ رب العالمین 3 خندقوں کا فاصلہ کر دے گا. بولیے کتنی خندقیں؟ 3. اور ایک خندق کے لفظ سے فرمایا ایک خندق جو ہے وہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی. ایک خندق مشرق سے مغرب تک ہو تو 2 کتنی بنے گی؟ 3 کتنے بنے گی؟ اور یہ اس بندے کے لیے اجر ہے جو ایک دن کا اعتکاف بیٹھے اور اعتکاف بھی نفلی اعتکاف ہو. اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ بن جاتا ہے. جو بندہ سنت مؤکدہ سمجھ کے 10 دنوں کا اعتکاف کرے اللہ رب العالمین اس بندے کو کتنا بڑا اجر عطا فرما دے. کتنا بڑا اجر. ان علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین و عمرتین. حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما یعنی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما آپ اپنے ابا جی امام علی مقام امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت کرتے ہیں. ہمارے کریم آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جو بندہ 10 دنوں کا اعتکاف کرے. کتنا جی؟ 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا. فرمایا اس بندے کو رب ذوالجلال 2 عمرے اور 2 حجوں کا ثواب عطا فرما دے. کتنا ثواب جی؟ 2 عمرے اور 2 حجوں کا. بہت بڑا اجر ہے. اعتکاف اگر زندگی میں مل جائے تو ضرور بے ضرور کوشش کرنی چاہیے. بس حضرت یہ ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ دیکھیں ایک بندہ جب ایک اپنے مخلص دوست مخلص بھائی کے پاس جاتا ہے وہ ذرا سا بھی سخی ہو نا تھوڑا سا بھی سخی بندہ جب بندہ مہمان بن کے جاتا ہے تو جب اس کے پاس سے واپس آتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ وہ ضرور دیتا ہے. اپنی محبت اور عقیدت اور چاہت کا اظہار کرتا ہے کہ یار یہ میرا دوست یہ میرا بھائی یہ میرا مہمان میرے پاس آیا تھا. یہ تھوڑا سا بھی سخی ہو تو جو کریم پروردگار عالم کے حضور بیٹھ جائے اور 10 دنوں تک اس کی دہلیز پہ وہ بیٹھ جائے. اور کیسے ہو سکتا ہے وہ جھولی پھیلائے اور ہاتھ پھیلائے اور رب ذوالجلال اس پہ کرم نہ فرمائے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو بہت بڑا اجر ہے اعتکاف میں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ بہت بڑی سعادت اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے. ایک ضروری بات وہ یہ ہے کہ اعتکاف جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے معاملات سے ہر طرح سے فارغ ہو کے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کرنا. بولیے کس کے لیے کرنا؟ کس کے لیے کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کرنا. اور پھر یہ عجیب و غریب سوال کرتے ہیں جی اعتکاف میں جب بیٹھ گئے موبائل کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور کس حد تک کرنا چاہیے کس حد تک نہیں کرنا چاہیے؟ عجیب و غریب قسم کے سوال ہوتے ہیں. بارسود یہ کہ میں نے وہ ایک جملے میں بات عرض کی کہ جب اللہ کے گھر میں آ گئے تو پھر چھوڑ دیں ہر چیز خالصتاً 10 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اعتکاف بیٹھنے. پھر سوال وہی کا وہی رہ گیا کہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. تو وہاں تک کر سکتے ہیں اگر تو آپ نے اس میں سے بخاری شریف نکال کے پڑھنی ہو مسلم نکال کے پڑھنی ہو ترمذی نکال کے پڑھنی ہو احادیث پڑھنی ہو یا بیان کوئی سننا ہو ایسی چیز جو آپ کو آپ کے مقصد سے مزید قریب کرے اس مقصد کے لیے تو پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جو آپ کے مقصد کو آپ دور کر دے اور بندہ اعتکاف میں گیمیں کھیلتا رہے اور ایسے ہوتا ہے اور وقت ویسے ہی برباد کرتا رہے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی عبادت ہمیں یہ عبادت حاصل کرنے کی توفیق بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ بھی ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.